باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين مالك يوم الدين مالک ہے روز جزا کا، قیامت کے دن کا مالک ہے اللہ تعالی۔ روز جزا کس دن کا نام ہے اور اس کی کیا حقیقت ہے؟ جزا اس دن کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مقرر کیا ہے، نیک اور بد اعمال کے بدلے کے لیے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، ہم انصاف کا ترازو لگائیں گے جزا کے دن اور قیامت کے دن، اور کسی پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرا برابر نیکی کر کے آئے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ذرا برابر برائی کر کے آئے گا اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ دنیا کی راحت اور مصیبت بعض اوقات امتحان اور آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی عذاب بھی ہوتی ہے، مگر عمل کا پورا بدلہ نہیں ہوتا، بلکہ ایک نمونہ ہوتا ہے۔ یعنی یہاں پر جو عمل کرے گا اس کو یہاں اس کا بدلہ نہیں ملے گا، بلکہ بعض اوقات نمونے کی طور پر ایک چیز مل جاتی ہے، پورا بدلہ اس کو نہیں ملتا۔ اس لیے ضروری تھا کہ اس عالم کے علاوہ ایک اور عالم ہو جس میں ہر چھوٹے بڑے اور اچھے اور برے عمل کا حساب ہو، اور اس کی جزا سزا انصاف کے مطابق ملے۔ یہ جو اچھے برے عمل کا حساب اور انصاف کے مطابق اس کی جزا ہے اور بدلہ دینا ہے، اسی کو یوم الدین کہا، روز جزا اسی کو کہا۔ قیامت اور آخرت کا دن بھی اسی دن کو کہا گیا۔ تو دنیا دار العمل ہے، اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو بیج بوئے گا اس کو اسی کا پھل ملے گا قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ بھی اس کی وضاحت فرمائی، سورہ مومن کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ،
ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، کہ بینا اور نابینا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے اور وہ لوگ جو بد کردار ہے، یہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے اور یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور، قیامت ضرور آ کر رہے گی، اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے۔ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، مگر پھر بھی اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے، باوجود اس کے کہ قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں۔ وما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب، قیامت کا قائم کرنا ہمارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، آنکھ کے پلک جھپکنے کے دیر کے اندر اتنے سے وقت میں ہم قیامت برپا کر سکتے ہیں اور قیامت قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ جو مالک یوم الدین ہے، اس کی بہترین تفسیر ایک اور آیت سورہ مومن کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یوم ہم بارزون لا یخفی علی اللہ منہم شیء، جس دن لوگ سب کے سب خدا کے سامنے موجود ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پر کوئی بات بھی مخفی نہیں رہے گی، تو اللہ پوچھے گا ان سے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ للہ الواحد القہار، اللہ ہی کی بادشاہت ہے اس دن جو غالب اور یکتا ہے۔ الیوم تجزا، آج کے دن بدلہ دیا جائے گا، کل نفس بما کسبت، ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے اعمال کا، لا ظلم اليوم، اور کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ شروع کی دو آیتوں میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر دی، اور مالک یوم الدین اس تیسری آیت کے اندر بنیادی عقیدہ یعنی قیامت اور آخرت کا بیان دلیل کے ساتھ کر دیا۔ یہ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ انسان پر تین حالات گزرتے ہیں، ماضی، حال اور استقبال۔ الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، پچھلے جو تین آیتیں ہیں، ان تین آیتوں میں انسان کو تنبیہ کی گئی کہ وہ اپنے ماضی اور حال میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ ماضی میں بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، حال میں بھی اللہ کا محتاج ہے، اور مستقبل میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ دو آیتوں میں ماضی اور حال اور مالک یوم الدین، قیامت جو مستقبل میں آنے والی ہے، اس میں بھی یہ اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے کہ وہاں بھی اللہ کے علاوہ کوئی اس کا مددگار نہیں ہو سکتا۔
اور خلاصی نہیں ہو سکتی اس کی کسی بھی طریقے سے جب تک اللہ رب العالمین نہیں چاہے گا۔ تینوں آیتوں نے یہ واضح کر دیا، شروع کی 3 آیات نے، کہ انسان اپنی زندگی کے تینوں ادوار کے اندر اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، تو اس کا عملی اور طبعی تقاضا بھی یہی ہوا کہ عبادت بھی صرف اللہ تعالیٰ ہی کی جائے۔ اس لیے کہا اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَإِیَّاکَ نَسْتَعِینُ،